بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ بندہ ناچیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پر حاضر ہے، اور یہاں پر جو کیفیات ہیں، جو لمحات ہیں، وہ بیان سے باہر ہیں۔ اللہ کا اور اس کے حبیب مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاکھوں بار کروڑوں بار شکر ہے کہ مجھے ایک مرتبہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور جن میرے بھائیوں نے، بزرگوں نے، بیٹوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے حکم کیا تھا، ان سب کے لیے میں نے دعائیں کی ہیں۔ اور سب سے بڑی دعا میں نے آپ سب کے لیے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے در کی، اپنے گھر کی اور اپنے حبیب کے گھر کی زیارت آپ سب کو نصیب فرمائے، اور بارہا نصیب فرمائے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے یہ کسی انعام سے، کسی تحفے سے کم نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں اسے یہ موقع ملے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، اور پھر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی زیارت اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو عطا فرمائے، اس کو اتنی مہلت دے کہ وہ اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر سلام پیش کر سکے، ہدیہ عقیدت پیش کرے۔ ناظرین، اس در پہ جب انسان پہنچتا ہے تو دنیا کی باقی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے، اور صرف انسان اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنا حال لے کے پیش ہوتا ہے، اور وہ اپنی کچھ مناجات کے ساتھ یہاں پہ کچھ لمحات گزارتا ہے۔ میں جب یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں تو پھر ساتھ ساتھ ایک نعت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ حضور کی تعریف کیے بنا تو ہم غلام رہ نہیں سکتے۔ آج جس نعت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ہمارے سرائکی کے بہت بڑے نامور شاعر شاکر شجاع آبادی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے۔ آپ نے یہ کلام لکھا، میں آج اس کلام کو آپ کے سامنے گا کر بھی پیش کروں گا، آپ سماعت کیجئے گا، مسجد نبی کی ساتھ ساتھ زیارت بھی کیجئے گا۔ کلام کچھ اس طرح ہے کہ ذکر تیڑے یار دا مولا کریندہ رہ ونجاں۔ یہ سرائکی زبان ہے، ہم اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے، اس کے معنی اور مفہوم کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ذکر تیڑے یار دا مولا کریندہ رہ ونجاں، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونجاں۔ اس کو میں نے گا کے پڑھا ہے، آپ لوگ اس کو سماعت کیجئے۔ ذکر تیڑے یار دا مولا کریندہ رہ ونجاں، ذکر تیڑے یار دا مولا کریندہ رہ ونجاں، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونجاں، ذکر تیڑے یار دا مولا کریندہ رہ ونجاں۔ لوکی پڑھ دل حج نمازاں میرے ذمے کملا، لوکی پڑھ دل حج نمازاں میرے ذمے کملا، میں تیرے محبوب دا
रोज़ा तकेंदा रहे वंजा मैं तेरे महबूब दा मुखड़ा तकेंदा रहे वंजा क्योंकि तू भी राज़ी मैं भी अपना हाँ ठरेदार वंजा जिक्र तेरे यार दा मौला मौला करेंदा रहे वंजा और तेरा मैदा हिक चुए यार तावली करूं तेरा मैदा हिक चुए यार तावली करूं अर्शां ते तू ना सडे मैं हथ चुमेंदा रहे वंजा अर्शां ते तू ना सदे मैं हथ चुमेंदा रहे वंजा जिंदगी विच है खुदा तौफीक शाकिर को दिती जिंदगी विच ऐ खुदा तौफीक शाकिर को दिती कब्र विच भी मैं ओदे सहरे सुनेंदा रहे वंजा कब्र विच भी मैं ओदी महफिल सजेंदा रहे वंजा क्योंकि तू भी राज़ी मैं भी अपना हाँ ठरेंदा रह वंजा जिक्र तेरे यार दा मौला करेंदा रहे वंजा मोहतरम नाजरीन व सामीन, आपने शाकिर शुजाबादी साहब का लिखा हुआ खूबसूरत कलाम समात फरमाया। इस कलाम के तमाम अशार के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके अंदर जो मैसेज है, जो पैगाम है, जो माना और मफ़हूम है, क्योंकि सराइकी कलाम है, हर बंदे की समझ में इसके अल्फाज का जो माना है, जो मफ़हूम है, वो नहीं आता। तो हम इसको आसान उर्दू अल्फाज में बयान करेंगे ताकि हर बंदा इसको समझ सके और इस आशिक रसूल का लिखा हुआ ये कलाम, इसका जो मैसेज है, इसका जो पैगाम है, वो हर बंदे तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।